تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ۔ حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ۔ جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم امام موسیٰ کاظم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب امام محمد باقر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا زین العابدین سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مولا علی سے سنا، اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے نور، دل کے سرور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سنا، اور جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل سے سنا۔ راوی دیکھیں، راوی کیسے ہیں، سارے راوی کیسے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ان راویوں کے نام پڑھ کر کسی مجنون پر دم کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے، صرف راویوں کے نام پڑھ کر۔ راوی ایسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم لوگ بڑے غفلت کرتے ہیں نا، سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کے میرے قلب میں جو داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لیا۔ یہ کیسا ذکر ہے، اور ہم توجہ نہیں دیتے اور اپنی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ان لمحات کو ضائع نہ کریں اور کہیے دل سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرض غلام فقیر گیا داخل رحمت ہو ہم سب، عرض غلام فقیر گیا داخل رحمت ہو ہم سب، اور ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ فرمائشی کلام انشاءاللہ۔ ان فرمائشی کلاموں سے میں ایک کلام اپنی طرف سے شامل کر لیتا ہوں، کیونکہ اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی کلام نہیں ہے، اور یہ میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بغیر اعلیٰ حضرت کے کلام کے بغیر کوئی محفل میں نعت کروں، مشکل ہو جاتا ہے۔ سال میں 2-3 محفلیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں نہیں پڑھتا، وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، یعنی باقی جتنی محفلیں ہوتی ہیں الحمدللہ اس میں اعلیٰ حضرت کا کلام میں ضرور پڑھتا ہوں پہلے،
تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے کلام پیش کروں گا، سماعت فرمائیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راگ چل گئے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھر مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تم پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر
اور ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، میں نہیں کہوں گا آپ سے، میں صرف اس کی فضیلت بتاؤں گا آپ کو، صرف فضیلت، باقی مرضی آپ کی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں۔ ترغیب ضرور دوں گا کہنے کی کہ جو کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، تو اس کے لیے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ فوراً لالچ آئی تو فوراً سبحان اللہ کہا، کیا کرے قوم ہی ایسی ہے، بے شک انسان بڑا لالچی ہے، بڑا لالچی۔ آپ نے دیکھا درخت تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی گھنا ہوتا ہے، کسی میں پھل زیادہ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سبحان اللہ ذوق سے کہیں اور بڑے محبت سے کہیں، اور اگر محبت سے بلند آواز سے کہہ دیں تو کوئی بعید نہیں کہ درخت بھی بڑا ہو جائے اور گھنا ہو جائے اور پھل زیادہ آ جائیں، اور انشاءاللہ اس کے پھل کھانے پھر جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے،
کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو قوس مثال دسڑ جتھی نوکے مزا دے تیر چھٹن دو ابرو قوس مثال دسڑ جتھی نوکے مزا دے تیر چھوٹن او لبا سرخاں کھاں کے لال یمن لبا سرخاں کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جگانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جگانا کھا سچا کھا تیرا بدی میں شانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان کو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شادی کی محفل ہے ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی خوشی کے موقع پر موت کا ذکر کر لیا کرے تاکہ بندہ بالکل غافل نہ ہو آپ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ نکاح دیا آپ نے جو خطبہ نکاح ارشاد فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں منتخب فرمائی نا ان آیتوں کی ابتدائی ہوتی ہے اتقوا سے اللہ سے ڈرو جو 3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا اس میں تینوں کے اندر یہی ہے اتقوا اور ایک آیت تو ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون مگر مسلمان ہو تو موت کا ذکر کر لینے سے بندہ تھوڑا سمجھ جاتا ہے کفا بالموت واعظا فاروق اعظم فرماتے ہیں موت نصیحت کو کافی ہے کسی کو نصیحت کرنی ہو موت کا ذکر کر دنیا میں ہم پیدا ہو چکے تو مرنا بھی ہے اب اس سے انکار نہیں ہے اس سے فرار ممکن نہیں جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے آپ کو جو پیدا ہوا ہے نا اس کو مرنا ہے مرنا آسان نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں نا مرنا بڑا آسان ہے ایک دن مر جائیں گے ذرا پڑھو تو صحیح نزا کی کیفیت ہو ذرا حدیثوں میں پڑھو نا ذرا کہ موت کسے کہتے ہیں موت کیسے آتی ہے اچھا موت کے بعد بھی بس تھوڑی ہے آگے قبر ہے اور قبر کی پہلی رات پتہ نہیں کتنے سال رہنا اور یہاں پر بھی بس نہیں پھر میدان محشر ہے اور میدان محشر کی بھی سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی پیاس سے شدت سے حالت بری ہوگی پھر میزان اعمال کو لیں گے پھر پل صراط سے بھی گزرنا ہے پھر انشاءاللہ حوض کوثر پینا ہے اور پھر انشاءاللہ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ ابھی بڑے مراحل سے گزرنا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی پیر مہر علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین بہت بڑے مفتی
قرآن انہوں نے پڑھا، حدیث انہوں نے پڑھی، حدیث تفسیر انہوں نے پڑھی، تشریح انہوں نے پڑھی، فقہ انہوں نے پڑھا، کلام علم کلام انہوں نے پڑھا، علم بلاغت انہوں نے پڑھا، بڑی ہی کمال کے بزرگ تھے. اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن حدیث پڑھ کر پھر کہہ رہے ہیں اے صورت شاداب پیش نظر رب وقت نزات روز حشر. اے صورت شاداب پیش نظر رب وقت نزات روز حشر. بچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر او سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے نگر علی کتھے تیری ثنا، کتھے نگر علی کتھے تیری ثنا. او گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آدھا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آدھا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. بے خود کیے دیتے گئے انداز حجابانا. آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. آ دل میں تجھے رکھ لوں. اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے
دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ارے درشن کا تو درشن ہو اور نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا مخانہ اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مخانہ اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تو نے لو آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تو نے کیا لطف ہو میں محشر میں قدموں میں گروں ان کے کیا لطف ہو محشر میں قدموں میں گروں ان کے سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ سرکار کہیں دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا مجھ سے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا مجھ سے در جانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے
جانا نا دل میں تجھے رکھ لوں. الحمدللہ ہم حضور سے پیار کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کا ذکر سن کر خوش ہونے والے، ہم میلاد منانے والے، ہم ولیوں کو ماننے والے الحمدللہ اس لیے ہیں کہ ہم پر حضور کی نظر ہے. اگر حضور کی چشم کرم نہ ہوتی تو ہم یہاں تھوڑی ہوتے. تو اس میں شک تو نہیں نا کہ ہم پر حضور کی چشم کرم نہیں ہے شک ہے نہیں. لیکن بھائیوں کی چشم کرم ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک پر ایک نہیں ہوتی. جتنا پیمانہ ہونا اتنا ملتا ہے. جس کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ کرم ہوتا ہے. اگر چھوٹا پیمانہ ہو اور ڈال دی جائے زیادہ تو پھر چھلک جائے گی، پھر بندہ سنبھال نہیں سکے گا، پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا. چشم کرم جس پہ سب سے زیادہ ہوئی نا، سب سے زیادہ، اور ایسی چشم کرم ہوئی کہ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں حضور دیکھتے تو صدیق اکبر کو دیکھتے، صدیق دیکھتے تو حضور کو دیکھتے. یعنی کہ عام طور پر حضور جب تشریف فرما ہوتے تو حضور کئی جگہ دیکھتے، کسی کو، ہر کسی کو دیکھتے، جو سامنے ہوتا دیکھتے. لیکن وہ 3 دن اور 3 راتیں ایسی تھی کہ حضور دیکھتے تو صدیق اکبر کو دیکھتے. تو وہ ایسی چشم کرم ہوئی کہ وہ صدیق اکبر بن گئے. صدیق اکبر فاروق اعظم پہ ہوئی، عمر پہ ہوئی تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان پر ہوئی تو غنی ہو گئے، علی پر ہوئی تو مولا علی ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو چشم کرم ہر ایک پر ایک جیسی نہیں ہوتی. تو آئیے ہم حضور سے چشم کرم مانگتے ہیں. مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حق تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو بھی سنیا کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان.
اسلام کا ابتدائی دور تھا تو صحابہ کرام آ کر حضور کے گھر پر تشریف فرما ہو جاتے اور بیٹھے رہتے اور پھر گفتگو بھی چلتی رہتی آپس میں، اور پھر کھانے کا بھی انتظار ہونے لگتا، پھر کھانا کھا لیتے تو پھر بیٹھے رہتے. تو حضور کو تکلیف ہوتی، حضور کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے، حضور اٹھاتے نہیں تھے. اللہ نے وہی بھیجی، اللہ نے وہی بھیجی. قرآن میں میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے ایمان والو لوگوں، جب بلائے جاؤ نا تب آیا کرو. جب حضور بلائے نا تب آیا کرو، اور آ کر بیٹھا نہ کرو، کھانے کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب کھانا مل جائے تو کھا کے منتشر ہو جایا کرو، آپس میں باتیں نہ کیا کرو. محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. حضور نہیں اٹھاتے. حضور کی شان تو دیکھیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن حضور اٹھاتے نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اللہ نے کہا تم اٹھ جاؤ میرے محبوب کو تکلیف نہ داتا. اٹھے وہ جسے اللہ اٹھائے، یا وہ اٹھے جو خود اٹھے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی جشن کرو میں کہ ذرا. یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ والے، یہ انہی کا طریقہ ہوتا ہے. یہ عام بندوں کی طرح نہیں ہوتے کہ اپنی نیکیوں کو بتاتے پھریں. اپنی نیکیاں سب کو دکھاتے رہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. قرآن میں سخت منع ہے، پتہ آپ کو اس بات کا. اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ. هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے تم میں جو پرہیزگار ہے. وہ خوب جانتا ہے تم میں جو پرہیزگار ہے. اپنے آپ کو نیک متقی نہ بتایا کرو کہ میں متقی ہوں، میں یوں ہوں. یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے. یہ اللہ والوں کا شیوا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ گرا دیتے ہیں. ہمیشہ وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں کہ ذرا مجھے وسعت سے گرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. سنا ہے نا آپ نے وہ کتابوں میں تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم. ان کو اپنی جانوں کا اختیار نہیں تو مخلوق کا کیا کریں گے معاذ اللہ. اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے. حضور کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. حضور کی شان تو بہت اعلیٰ ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں اور سوال کی اجازت چاہتے ہیں، حضور خاموش ہو جاتے ہیں. یہ حضور کا طریقہ تھا. دینا ہوتا تو نعم فرما دیتے اور نہ دینا ہوتا تو خاموش ہوتے، لا نہیں کہتے. مولا علی فرماتے، مولا علی سے روایت ہے، معجم الاوسط کے اندر یہ روایت ہے، 7ویں جلد ہے. وہ بار بار وہ شخص مانگتا رہا تو حضور نے پھر بڑے شان سے فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگنا. مولا علی فرماتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں بڑا رشک آیا اس شخص پر، آرامی پر، کہ حضور نے اسے اختیار دے دیا جو مانگنا ہے مانگنا. ہمیں لگا کہ اب یہ جنت مانگے گا، ہمیں ایسا لگا. لیکن اس نے مانگا حضور مجھے اونٹ چاہیے، تو حضور نے اسے اونٹ دے دیا. وہ کہا
کہ تجھ سے اچھا سوال کرنے والی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بڑھیا تھی جس کا سوال بہت اچھا تھا. صحابہ نے عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے دریائے عبور کر کے تو ان کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھی تابوت کو ان کی نعش مبارک کو ساتھ لے جائیں. تو آپ دوبارہ گئے, وہاں ایک بڑھیا عورت رہتی تھی, آپ ان کے پاس گئے, پوچھا تجھے پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کدھر ہے. تو اس نے کہا ہاں بتاؤ کدھر ہے؟ تو کہا نہیں, میری شرط پوری کرو, میری شرطیں پوری کرو. یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں اس کے اندر ایک چیز کا ذکر ہے. صحیح ابن حبان کی روایت میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ اس نے دو سوال کیے تھے. ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ یہ موسیٰ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میری ہڈیاں جواب دے گئی ہیں, دانت گر گئے ہیں, جھریاں پڑ گئی ہیں, کمر جھک گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہوں, میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے جوان کر دو. تو آپ نے کہا تجھے جوان کر دیا, چلو آگے بول. وہ کہتی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جنت میں جس درجے میں آپ رہے نا اس درجے میں آپ کے ساتھ رہوں. تو آپ نے کہا بڑھیا اتنا بڑا سوال کر دیا, جنت لے لے, چل جنت لے لے, اتنا بڑا سوال تو نہ کر. عورت نے کہا تو کیسی سیانی تھی عورت, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ عورت کیسی تھی؟ بوڑھی عورت. کہا موسیٰ جنت چاہیے اور ساتھ میں جس درجے میں آپ ہو نا ادھر ہی لوں گی, اس سے کم میں بات بنے گی نہیں. یہ چل رہا تھا معاملہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کلیم مانگتی ہے تو دے دینا, اس میں تیرا کیا نقصان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جوانیاں لوٹائیں, موسیٰ علیہ السلام جنت بھی دیں اور جنت میں درجہ بھی وہ دیں جس میں وہ رسول رہیں. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں ان کی شان کیا ہوگی, کیا شان ہوگی. تو مانگنے والے نے یہ ایسے ہی نہیں کہا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا, میں کس طرح مجھے وسعت صغرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا, مجھ پہ بھی جشن کرم اور یہ تیری شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد. جو معجزہ حضور کو عطا ہوا وہ ایک خاص معجزہ جو ہیں جو حضور کو عطا ہوئے کسی اور کو نہیں ہوئی. دیکھیں یہ معراج والا معجزہ ہے جو دیدار الہی والا معجزہ ہے, یہ اللہ کے محبوب کے سوا اور کسی کو نہیں. اور قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں بات کون کرے گا؟ سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی. حضور پاک فرمائیں گے انا صاحبکم انا لہا, میں تو ہوں ہی اسی لیے, میں بات کرتا ہوں رب سے. اب دیکھیے اللہ کی جناب اللہ کی بارگاہ کے لیے کون ہے؟ محمد برائے جناب الہی. اور اللہ کی بارگاہ کس کے لیے؟ جناب الہی برائے محمد. یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم, ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا, ساری امت کی شفاعت تنہا. فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے آقا جان فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں, جو کچھ میں سنتا ہوں, اگر تم وہ دیکھ لو اور سن لو تو بہت رو کم ہنسو.
بہت رو کم ہنسو. اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل فرماتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تم ضرور دیکھتے وہ خشیت اللہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو تو وہ اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہی قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتر. تو حضور کے قلب اطہر کی شان تو دیکھیں. حضور نے تو جہنم کا مشاہدہ کیا، حضور نے قبر کے عذاب کا مشاہدہ کیا. میرے آقا فرماتے جو کچھ میں دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے سن لیتے تو بہت روتے بہت روتے بہت روتے، وہ کم ہنستے. یہ ہمارے آقا کی شان تو دیکھیں کہ قلب اطہر کی شان کیسی ہے. جب بچپن میں حضور کا شق صدر ہوا، شق صدر فرمانے کے بعد ایک ترازو کے ایک پلے میں حضور کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں 10 مردوں کو رکھا گیا. جبریل کی موجودگی میں وزن ہو رہا ہے، فرشتے وزن کر رہے ہیں، جبریل موجود ہیں. کہا 10 مردوں کو رکھو اور ایک پلے پہ حضور. جب وزن کیا تو حضور کا پلہ بھاری. پھر جبریل نے کہا کہ اب 10 کو ہٹا کر 100 رکھو. پھر وزن کیا تو حضور کا پلہ بھاری. پھر کہا اس کو ہٹا کر 1000 رکھو. پھر وزن کیا تو حضور کا پلہ بھاری. جبریل نے کہا رہنے دو، تم جتنے بھی رکھ دو گے سب پر پیارے مصطفیٰ بھاری. حضور کی طاقت کا کیا کہنا، حضور کے کمال کا کیا کہنا. یہ ہمارے آقا ہی کی شان ہے. یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنگا کرنا، مجھ پہ بھی چشم. حضور بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، یہ بتاؤں میں آپ کو، ہم سے حضور بہت پیار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مختصر سی حدیث پاک سناتا ہوں. اس حدیث کو سن کے سمجھ لیجئے کہ حضور کتنا پیار کرتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم 3 ہو، یعنی کہ ایک ساتھ 3 بندے تو ان میں سے 2 جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں اس کے سامنے، اس تیسرے کے سامنے 2 آدمی کان میں بات نہ کرے، اس سے اندیشہ ہوگا، تکلیف ہوگی. یعنی کہ حضور کو یہ گوارا نہیں کہ ان کے امتی کو اتنی تکلیف ہوگی. ہمارے سامنے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، کانوں میں پھو کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، تو ایک دل میں آتا نا کیا باتیں کر رہا ہے یار. تھوڑی تشویش ہوتی ہے نا انسان کو، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے نا. کتنی پریشانی ہوتی ہے. میرے حضور کو یہ بھی گوارا کہ میرے امتی کو یہ بھی نہ ہو. تو جو کریم آقا امتیوں کا اتنا لحاظ رکھے وہ میدان محشر میں کیسے بھولیں گے. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی. اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. گیسو قتلا ملف کر دو بلا منصرف. کر دو بلا منصرف، لا کے تہے
تیغلا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم بے کروڑوں درود یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے گدا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا